أشهد أن علي ولي الله علي 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 يا علي يا علي يا علي در کو جلایا بابا پھر وہ جلتا ہوا در پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا راکھ تھی شعلے تھے سہمے ہوئے بچے یا دھواں میرے آنگن میں تھا ایک شام غریبہ کا سما در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا سنیے شہیدہ ولایت کی مصیبت ارے کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی بات سننا تو کجا یہ ہوئی عزت میری کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا بابا لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی اتنا آسان نہیں ہے علی ولی اللہ پڑھنا کیا کیا قربانی دی شہیدہ ولایہ شہدانی نے زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی پر علی ولی اللہ بچا کر لائی عہد جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا آخری فیصلہ تو نہیں ہے ارے بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی ارے پھر بھی عباس کی
شفقت کی دعا بھولی نہیں، ارے جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، اجرکم اللہ۔ مولا مظلوم کربلا آپ کی یادہ، یہ گریہ، یہ عبادت قبول فرمائے۔ میں دس بستہ ملتمس ہوں جناب قبلہ حجت الاسلام مولانا علی رضا رضوی صاحب سے کہ بارگاہ مولا میں فضائل و مصائب بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء، مولى المماليك إمام المتقين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا صار الله وابن صالح والبتر الموجود، صلوات على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی ہے تمام حاضرین کے، تمام محرومین کے لیے، حاجی ہاشم اپنے حاجی شاہ محمد کے لیے، تمام ہمارے جو ائمہ علیہ السلام کے حرم کی حفاظت کرتے ہوئے شہیدوں، ان سب کے لیے الفاتحہ۔ صلوات کی زحمت فرمائیں۔ اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آدھا گھنٹہ 35 منٹ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ ماتم کریں گے اور حرم سید الشہداء میں اپنا پرسہ پیش کریں گے۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع پیش کروں بارگاہ جناب سید الشہداء میں، کہ بارگاہ سید الشہداء میں پیش کر رہا ہوں مولا کی اجازت سے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، یہاں پڑھنا بھی آسان نہیں ہے، سننا بھی آسان نہیں ہے، کہ سننا چاہیں گے تو مطالعہ پیش کروں گا۔ میں نے بہت سے فضائل جناب سید الشہداء سوچے، لیکن یہاں پھر اس زیارت وارثہ کے جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں چھٹے امام نے جب امام صادق کی زیارت پڑھی تو جملہ کہا: السلام علیکم۔ صل على محمد وآل محمد۔ اس
السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، سلام ہو آپ پر جو ثار اللہ ہیں۔ پرانے زمانے میں اگر کبھی کوئی قتل ہو جاتا تھا تو جو بدلہ لینے والا ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا ثار، یہ اس کا بدلہ لینے والا ہے، خون کے بدلہ لینے والے کو توجہ ہو کہ جس کا اگر قتل ہو جائے تو بدلہ لینے والا ہے ثار۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے حسین آپ پہ سلام جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ رو کے جملہ کہہ رہا ہوں تمام افراد کے لیے جن کی عقیدتیں جاگ رہی ہیں کہ جو جناب مختار کا دفاع سمجھتے ہیں، اگر کسی نے خون حسین کا بدلہ لیا ہو اور اس پہ کوئی شک کرے تو سمجھ لو پہنچ رہی ہے دانے گرام، تو جناب مختار نے خون حسین کا بدلہ لیا تھا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں اے حسین آپ کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے، اللہ آپ کے خون کا بدلہ لینے والا۔ اگر کوئی خون حسین کا بدلہ لے سمجھ لو تائید پروردگار ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی تائید ہے، تبھی تو کسی نے خون حسین کا بدلہ لیا ہے۔ ادارے گرامی پھر امام فرماتے ہیں وابن ثارہ، اور آپ بیٹے بھی اس کے ہیں جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے۔ جو ہو یعنی جناب امیر کے بیٹے ہیں، یعنی ائمہ معصومین وہ ہیں کہ جن کے خون کا بدلہ خود اللہ لے گا، یعنی وہ بندوبست کرے گا۔ اب اگر کوئی خون حسین کا بدلہ لے سمجھ لو اللہ نے اسے چنا ہے۔ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ موضوع میرے عشرے کا موضوع ہے جو میں چند جملوں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پوری کوشش جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں۔ یقین مانی میری کیفیت کچھ اور ہے، یہاں پہ پڑھنا بہت مشکل ہے میرے لیے، میں عوام میں پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن یہاں پہ آپ سب خاص ہیں کیونکہ کسی خاص کے زائر ہیں۔ میں جو پیش کر رہا ہوں کچھ خاص بتانے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکہ ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں وتر الموتور، وتر کہتے ہیں ایک کو، تنہا کو، منفرد کو، یونیک کو، سولٹری کو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کتنے الفاظ مختلف زبانوں میں میں نے پیش کر دیے۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں سید الشہداء کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اے حسین آپ پہ سلام ہو جو منفرد ہیں، جو ایک ہی ہیں، جو ایک ہی ہیں۔ نہیں ہے میرا مجمع میرے ساتھ، 14 میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، حسن بھی 2 ہیں، لیکن ایک حسین ہے۔ لبیک یا حسین، 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 توجہ فرما رہے ہیں؟ یا علی۔ میں پورے عشرے کے موضوع کو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مسائل بھی پیش کرنا کہ تھوڑی دیر ساتھ چلتے رہے گے، اسی طرح سے میں مطالب پیش کروں گا۔ اب چھٹے امام کہتے ہیں کہ سلام ہے حسین آپ پہ جو وتر ہے، وتر کہتے ہیں ایک کو، توجہ سے رکھیے گا، وتر کہتے ہیں ایک کو، شفع کہتے ہیں 2 کو۔ سورہ فجر اگر ذہنوں میں ہو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اب امام نے وہاں پہ بھی کہا کہ کثرت سے تلاوت یا اکثر تلاوت، سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، لأنہا سورۃ ابی عبداللہ الحسین، کیونکہ وہ ابی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے۔ سورہ فجر امام حسین کا سورہ، کیسے؟ آخر کی آیات دیکھ لیجئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مجھے پورا سورہ نہیں پیش کرنا، جملہ سن لیجئے گا۔ یہاں پہ امام نے فرمایا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اور بتائیے کس کس کے لیے 10 راتیں ہیں؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم۔ گننا شروع کیجئے، میں گنواتا ہوں۔ فجر کی قسم 1، 10 راتوں کی قسم 11،
10 راتیں اللہ نے کتنی قسمیں کھائیں دوبارہ سن لیجیے، دوبارہ گنیے، آپ گنے میں گنواتا ہوں۔ والفجر، اللہ کہتا ہے فجر کی قسم، یہ پہلی قسم۔ واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ فجر اور 10 راتیں ہو گئے 11۔ والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم۔ 11 میں 2 جمع کریں 13، 1 اور جمع کریں 14۔ اللہ نے 14 کی قسم کھائی ہے۔ اب روایت سنیے، معصوم فرماتے ہیں فجر سے مراد ہے 12ویں امام، 10 سے مراد ہے حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام۔ پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں ہے؟ 10 راتوں سے مراد ہے 10 امام، امام حسن مجتبیٰ سے امام حسن عسکری تک۔ والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم۔ چھٹے امام فرماتے ہیں 2 سے مراد ہے علی و فاطمہ، 1 سے مراد ہے رسول خدا۔ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو گرامی یہاں پہ اللہ نے وتر کہا، رسول خدا 14 میں وتر ہیں۔ بات چھٹے امام نے فرمایا ہمارے حسین ابن علی کہ پورے 14 میں 1 حسین ہے۔ اگر میں چند جملے پیش کروں اگر سننا چاہیں، پورے سال کے سارے دن اٹھا کے دیکھ لیجئے، 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے۔ محرم سے لے کے ذی الحج تک، حتیٰ رجب میں بھی شہادت ہے، اگلا مہینہ رجب کا ہے، جمادی الاولیٰ جمادی ثانیہ میں دیکھ لیں، حتیٰ اٹھا کے دیکھیں ماہ رمضان میں شہادت ہے، ذیقعدہ میں بھی ہے، ذی الحج میں بھی شہادت ہے۔ پورے سال کا صرف 1 مہینہ ہے شعبان جس میں کوئی شہادت نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، واحد مہینہ شعبان کا جس میں کوئی شہادت نہیں، کیونکہ وہاں ولادت ہے امام حسین کی۔ پتہ لوگ ہیں یا نہیں؟ ہر مہینے میں ولادت ہے، حتیٰ سفر کے مہینے میں بھی ولادت ہے۔ ہم مناتے نہیں اور بات ہے، 7 سفر کو 7ویں امام کی ولادت ہے، علماء موجود ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ واحد مہینہ محرم کا جس میں کوئی ولادت نہیں، کیونکہ وہاں شہادت ہے سید الشہداء کی۔ پروردگارہ تیرا پیغام کیا؟ اللہ پیغام یہ دے رہا، اے حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں۔ توجہ ہے نا جانے گا؟ تھوڑی سی دیر اور چلیے گا میرے ساتھ۔ اللہ نے کچھ چیزیں مخصوص کی ہیں امام حسین سے، کسی اور سے نہیں کہا جاتا ہے خصائص الحسینیہ۔ اگر سنیں گے بسم اللہ، ابھی تو میں نے 10 منٹ 12 منٹ بولا، یہ چیزیں ہیں مخصوص امام حسین سے، خصائص الحسینیہ، وہ چیزیں جو صرف امام حسین کے پاس ہیں، ان سے مخصوص ہے، کسی اور سے نہیں۔ آپ تو گھبرا کے سن رہے ہیں۔ بسم اللہ، کچھ چیزیں صرف رسول خدا سے مخصوص ہے، صرف رسول خدا خاتم النبیین ہے، صرف رسول خدا سید المرسلین ہے۔ کچھ چیزیں صرف جناب امیر سے مخصوص ہے، صرف علی ہے سید الاولیاء۔ کچھ چیزیں جناب سیدہ سے مخصوص ہے، آپ ہیں سیدۃ النساء۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ 14 کے 14 کریم ہیں، سخی نہیں کریم۔ ابھی میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے، میر حسن صاحب بھی جملہ کہہ رہے تھے کہ کریم کربلا، یہ سخی نہیں ہے، سخی وہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، کریم وہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، اسے کہا جاتا ہے کریم۔ یہ 14 کے 14 کریم ہیں، لیکن سب سے زیادہ کریم کریم اہل بیت حسن مجتبیٰ۔ پتہ نہیں لوگ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ اب میں پیچھے چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو مخصوص ہے جناب سید الشہداء سے۔ آپ ہیں سید الشہداء، چند چیزیں پیش کروں گا جو انہی سے مخصوص ہے، اگر سنیں گے بسم اللہ، میں اس بار کہا میں تو انہی کی پیش کروں گا۔ بسم اللہ، لیکن آج میں مولا کے ذریعے پہ جب یہ مجلس پڑھنے سے پہلے آئے تو گیا ذریعے پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا مولا جو کچھ آج میرے پاس ہے وہ آپ کا صدقہ ہے، جو کچھ میرے پاس ہے ذکر سید الشہداء کا صدقہ ہے، جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، جو کچھ ہے میری یہ جان، یہ جو کچھ آج میرے پاس ہے جناب سید الشہداء کا مجھ پہ کرم ہے، انہوں نے یہ صدقہ دیا ہے، اللہ نے انہی کا صدقہ دیا ہے، جناب سیدہ نے انہی کا صدقہ دیا ہے، جناب رسول خدا جناب امین نے جو کچھ آج میرے پاس ہے مولا آپ کا، مجھ سے کچھ ایسا بلوائیے گا جو آپ چاہیں پیش کرو، وہ پڑھوں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زائرین کو پتا ہو، وہ پیش کر رہا ہوں جو وہاں سے کچھ زری سے دونوں ہاتھ رکھ کے مانگ کے لایا ہوں پیش کر رہا ہوں۔
بھائی جہاں جہاں پہ دیکھتے چلے جائیے گا جو جو حرم بنتا رہا ان حرم کی کوئی نہ کوئی اہمیت تھی. اللہ نے کہا مکہ میرا حرم ہے، اس لیے اللہ نے کہا مکہ مکرمہ. اللہ کے نبی کا حرم مدینہ اس لیے مدینہ ہے منورہ، کیونکہ اللہ کے ولی کا حرم ہے نجف، اس لیے نجف ہے اشرف. مشہد ہے مقدس. لیکن یا اللہ کا عرش عرش معلا ہے، یا حسین کا کربلا کربلا معلا ہے. توجہ ہے نہیں؟ یا عرش عرش معلا ہے، یا کربلا کربلا معلا ہے. میں اپنی تحلیل پیش کروں، ایک انالیسس پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگارہ تیرا عرش بلندی پہ ہے اس لیے معلا، معلا یعنی بلند، ایلیویٹڈ، ہائی. توجہ، تیرا عرش بلند ہے اس لیے عرش معلا. کربلا تو روئے زمین پہ ہے، یہ معلا کیوں ہے؟ تو اللہ کہے گا نہیں، یہ معلا نہیں تھا، حسین کے آنے کے بعد ہوا. اب روایت پیش کر دو، کامل الزیارات میں ہے کہ ہر سرزمین سر اٹھا کے کہتی تھی مجھ میں یہ ہے، مجھ میں یہ ہے. میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں، یہ روایت کے الفاظ ہے لیکن میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی زمین کہتی تھی مجھ میں لوہا ہے، چپ ہو جا مجھ میں چاندی ہے. ایک سرزمین نے کہا مجھ میں سونا ہے، کسی نے کہا مجھ میں ہیرا. توجہ، ہر سرزمین ناز کرتی تھی، یہاں تک کہ مکے نے کہا اب کوئی نہ بولے مجھ میں کعبہ ہے. ساری زمینیں خاموش رہیں. کامل الزیارات میں چھٹے امام کی روایت کہا جب مکے نے کہا نا مجھ میں کعبہ، ساری زمینیں چپ ہو گئی. ایک دن کربلا نے سر اٹھا کے اب نہ بولنا مجھ میں حسین ہے. یہ سرزمین جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ کربلا معلا ہے. جملے پیش کر رہا ہوں کہ جو چیزیں مخصوص ہیں جناب سید الشہداء سے، اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی، دنیا میں کسی کا اتنا غم نہیں منایا جاتا، کسی کا سویم نہیں، دسواں نہیں، چہلم نہیں. مخصوص ہے جناب سید الشہداء سے. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے، کسی نبی کا کسی امام کا نہ سویم ہے نہ کسی کا اتنا غم نہیں، کیونکہ کسی کی ایسی شہادت نہیں. کچھ چیزیں مخصوص ہے سید الشہداء سے. صرف عشرہ نہیں ہوتا، پورا مہینہ، صرف مہینہ نہیں، 2 مہینے، 2.25 مہینے امام حسین سے منسوب. کسی کا اتنا غم نہیں. پروردگارہ اتنا کیوں اہتمام کہ میدان کربلا کی وجہ سے. غور سے سنیے گا جملے پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی، جہاں تک میرے بھائی میری بہنیں سن رہے ہیں، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، سارا دن مجالس پڑھتا رہا، لیکن سن لیجئے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ پروردگارہ تو نے ہر سرزمین کو ایک مقام دیا. جناب سید الشہداء کا اتنا غم کیوں کہ کچھ چیزیں پاک ہیں، طاہر ہیں، کچھ مطہر ہیں. خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتی ہیں. جیسے پانی خود بھی پاک، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. جیسے خاک، مٹی خود بھی پاک ہے، دوسرے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا. توجہ، پانی پینے کی اجازت ہے، مٹی کھانے کی اجازت نہیں. نہیں ہے مطلب میرے ساتھ، پانی پینے کی اجازت ہے، مٹی کھانے کی اجازت نہیں. توجہ، حتیٰ انبیاء کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. حتیٰ رسول خدا کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. جناب امیر کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. جناب سیدہ کی، جناب حسن مجتبیٰ کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن سید الشہداء کی قبر کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا ہے. اللہم صلی علی محمد. اتنا کسی کا بھی غم کا اہتمام نہیں کیا. سے بانیان میں سے کسی نے درخواست کی تھی کہ جناب سیدہ کا بھی تذکرہ کر دوں. میں نے وعدہ کیا تھا آدھے گھنٹے کے اندر بات مکمل کروں گا. آج بہت سے لوگوں نے بہت سے درخواستیں کی. خدا گواہ ہے بہت سے مطالب ہیں میرے ذہن میں. بانیان کہہ رہے کہ جتنا چاہے پڑھیے.
اور حرم والوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ خود جناب سید الشہداء اگر قبول کر لیں تو سب قبول کر لیتے ہیں، جسے یہ رد کر دیں اسے سب رد کر دیتے ہیں۔ آپ ظاہر ہیں، سب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ ان جملوں پہ غور کیجیے گا۔ میرا آپ سے وعدہ میں نے کہا تھا، دل میں وعدہ کیا تھا کہ میں جناب علیہ السلام بھی پیش کروں گا، اور میرے بھائی نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ جناب سیدہ کے بھی چلیں گے۔ سننا چاہیں گے سب ہیں میرے ساتھ؟ ایک روایت ہے جناب سیدہ نے خود رسول خدا سے فرمایا کہ بابا جان حسن بھی آئے اس دنیا میں لیکن بابا جناب سید الشہداء سے کہا بابا یہ کیسا بچہ ہے کہ مجھ سے رات میں کلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے رام میں انا عطشان، مادر گرامی میں بڑا پیاسا، لیکن میں بڑا قوت نہیں پڑھتا یہ کچھ کا ضبط کروں اس بحرکان کے ضبط کر پاتا ہوں کہ مادر کے انا عطشان، مادر گرامی میں بڑا پیاسا، بابا جان میں پانی پی لیتی ہے تو یہی مجھ سے کہتا ہے یا امی انا غریب، اماں میں بڑا غریب ہوں۔ بابا پھر یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا مظلوم۔ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا، اللہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ نواسا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا ہے، جو سامنے آپ کے سید الشہداء پہ قتل ہوا یوسف ضریح نے کہا قتل ہوا۔ کہا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب سے ایک مرتبہ میری طرف سے کہو کہ آپ کے نواسا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا جائے۔ تو نہیں کہا ایک مرتبہ پیغمبر کے آنسو بہنے لگے، کہا جبرائیل اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہا حسین کی قربانی صرف امام حسین کی نہیں، کہا وہ آپ کی بھی قربانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کا نواسا ہے، آپ کا حسین ہے۔ یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے آپ اجازت دیجئے یہ آزمائش آئے گی بہت بڑی حسین کے پیغمبر کے آنسو بہنے لگے، کہا ہاں میں راضی ہوں۔ کہا پھر کہا علی سے فاطمہ سے اور حسن سے بھی اجازت مانگو۔ بہت نہیں ایک مرتبہ جناب سرور کائنات میں جناب علی کو کہتے ہیں یا علی ابھی اللہ نے مجھ سے کہا میں آپ سے بھی اجازت یا علی کسی حسین کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا مار دینا ہے۔ مولا امیر کے آنسو بہنے لگے، آپ علی ہمیں اجازت ہے۔ پھر ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا بیٹا حسن پر آئے ایک برس سے ہم حسن کو فرمائیں، کہا حسن آپ کا یہ بھائی میدان کربلا میں مارا جائے۔ مولا حسن زاروں کا تار بولنے لگے، میرا دل کہتا ہے نانا میں ساتھ جاؤں، نانا میں اپنا قاسم بھیجوں گا، میں عبداللہ کو بھیجوں گا۔ ایک مرتبہ کہا کہ حسن آپ کا یہ بھائی میدان کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ امام حسن رونے لگے، کہا بیٹا آپ کی ہدایت ہے کہ آپ اجازت دیتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اب ایک مرتبہ جو سنیے میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا جناب رسول خدا نے جناب امیر سے کہا کیا علی فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ اب دونوں کی آنکھوں میں آنسو، رسول خدا کی بھی جناب امیر، جناب رسول خدا نے کہا علی فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ بتائیے گا آپ، سنبھالوں گا میں۔ یعنی علی جانتے ہیں فاطمہ کو سنبھالنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دی میری لخت جگر میرے پاس آئی، جناب سیدہ فوراً آئے کام چھوڑ کے بچے خانے سے آئے، کب آئے گا فرمائیے یا رسول آپ کی آنکھوں میں ریش مبارک کر ہو دیکھا سب روتے ہیں، فرمائیے بابا نام کہ سیدہ آپ کا یہ لال میدان کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے۔ جناب سیدہ رونے لگے، کہا بابا مجھ سے کیا چاہیے؟ کہ آپ کی اجازت ہے؟ اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیا الفاظ کہوں گے؟ کہا بابا جان آپ کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے۔ محمد نے کہا نہیں میں نہیں ہوں۔ کہا پھر علی کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے گا؟ کہ نہیں علی بھی
جیسے ہی علامہ مجلسی مسائل پہ آئے، حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا، کہا محمد نادر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا۔ حرم میں سیدہ موجود ہے اور سیدہ کہتی ہے مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کو میری بیٹی سے بدائی کے مسائل سنا۔ بیٹی کے مسائل بہت سن کے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے وصیت کی ہمارے جنازے میں مولا کی بدائی کے مسائل پڑھیں۔ مولا کی 3 بدائی ہیں، بس میں وہی پڑھوں گا۔ مولا کی 3 بدائی اگر سنیں گے تو میں پڑھوں گا۔ اب کوئی بھی بخور نہ کرے، سارا دن آپ تھک گئے نا، اس شہید کی بدائی پڑھنا ہوں جو سارے دن لاشیں اٹھاتے ہیں۔ بس بھائی عصر کا وقت آیا، مولا اس خیمے میں آئے جہاں جناب سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ بابا نے میرا دایاں بازو پکڑا، ایک مرتبہ مولا سجاد کو افارہ ہوا۔ 2 مقامات پہ مولا حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ 2 مقامات جانتے کون سے 2 مقام؟ آنے ذرا سنے مولا حسین نے فرمایا ایسا جناب آپ جب مدینے جائیے گا میرے شیعوں سے کہیے گا شیعہ جی مہما شرب تم ما اقبل فرمرون، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا، مجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جانتے ہیں دوسرا موقع کون سا جہاں مولا نے شیعوں کو یاد کیا؟ کہ یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفل فابوا یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا، اے کاش دیکھتے میں نے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا۔ مرتبہ وصیت کی مولا حسین نے، مولا سجاد سے ودا کی، میں سارے مسائل چھوڑ کے آگے بڑھ رہا آئے اس خیمے میں کہاں جناب زینب گمراہ تھی۔ جناب زینب سے کہا مجھے پرانا لباس پہنا دو، میں اپنے اس لباس کو پہنوں گا۔ اسے بھی تار تار کیا، زیب تن کیا، چلنے لگے۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہوں گا 2 جملے پیش کر رہا ہوں، سب دیکھیے گا۔ جب چلے نا جناب سید الشہداء اس طرف خیمہ گاہ ان کی طرف ملے خیمہ گاہ، وہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں بھی خیمے کے اندر ہی ہیں کہ جناب زینب نے آواز دی محلن محلن لا، بھیا آہستہ آہستہ بھی خیمے سے باہر نہ جائیے گا، مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ مولا حسین نے کہا میری اماں نے وصیت کی تھی، کہا ہاں بھیا ذرا گریبان چاک کیجیے گا۔ مولا نے گریبان کھولا، جناب زینب نے قدموں کو اٹھایا، گلے کے بوسے دینا شروع کیا، گلے کو چومتی جاتی ہے روتی جاتی ہے، چومتی جاتی ہے روتی جاتی ہے۔ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ کہا بہن اماں نے کیا وصیت کی تھی؟ کہ اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ خیمے میں ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا، اس گلے میں خنجر نے چلنا ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹانا، بابا نے وصیت کی کہ حسین جب آخری ودا کرنا تو زینب کی کلائیوں کے بوسے دے دینا، ان کلائیوں میں رسیوں میں بندھنا ہے۔ 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، کچھ دیر کے لیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا، آنکھیں بند کر کے چلیے۔ 61 ہجری عاشورے کا دن ہے، عصر کا وقت ہے۔ شیخ جعفر شوشتری نے جملہ لکھا، مولا حسین خیمے سے باہر آئے، نظر یمین نظر شمال، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے تم سب کو سوال کرایا تھا، ذرا آگے دیکھو میں تنہا رہ گیا، مجھے کوئی سوال کرانے والا نہیں۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئے،
सीने पे सुला दे। इसी खैमों के बाहर जनाब सैयद शुहदा खाके करबला पे लेटे, कुछ देर के लिए बीबी को सीने पे लिटाया, छोटी सी बच्ची को सीने पे लिटाया। जानते क्या तुमने कहा? क्या बीबी, आज शाम जब माँ सुनाए, जिद ना करना, मेरे पापा के सीने पे सोना है, जहाँ माँ सुनाए सो जाना। बेटी जिद ना करना, जहाँ माँ सुनाए सो जाना। एक मर्तबा मौला बैठे, बीवी को गले से लगाया। जानते हैं जनाब सकीना ने क्या कहा? बहुत बुजुर्ग आलिम दीन उनसे जुमला पेश कर रहा हूँ कि सारे सवाब के लिए। मरहूम कहते थे, जनाब सकीना ने कहा कि बाबा आप हमेशा कहा करते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या हो? अब सब मिलकर देखिएगा, सैयद शुहदा ने कुछ आगे करबला उठाया, जनाब सकीना के सर में डाल दिया। जैसे ही खाक डाली, बीबी रोने लगी। कहा बाबा ये क्या किया आपने? मेरे सर में खाक क्यों डाली? कहा बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद आई है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला खुल के बता दे, बीबी आपके हिस्से में शिर के तमाचे आए,
इस मकाम पे सामने जब देखता हूँ, जब जनाब सैयद शुहदा गिरे ना, जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, ऐ ज़मीने करबला, ऐ ज़ुल्ज़ुला, ज़ुल्ज़ुला से पूछा कि मेरा भाई तेरी पुष्प में है? ज़ुल्ज़ुला ने कहा नहीं, मेरी पुष्प में नहीं। करबला का तेरी पुष्प में आ गया मेरा भाई? कहा नहीं, अभी नहीं आया। घुटनियों के बल